الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ یہ آج کا سبق ہے ہمارا افعال ناقصہ کے بارے میں۔ فعلوں کی ہمارے پاس مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اہم قسم ہے افعال ناقصہ۔ فعل کی تو زمانے وغیرہ کے اعتبار سے آپ وہ اقسام پڑھ چکے ہیں، ماضی، مضارع، ہے نا، اور اسی طرح لزوم اور تعدی کے اعتبار سے اسی طرح دیگر کچھ تقسیمیں کی گئی ہیں۔ اسی میں سے ایک تقسیم ہے فعل تام کی اور فعل ناقص کی۔ فعل تام اور فعل ناقص، تو افعال ناقصہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، ٹھیک ہے نا۔ یا افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں، تو یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ یہ کانا و اخواتها ہے، یہ کل 13 ہیں، تقریباً کل 13 ہیں۔ یہ کانا ہے، آپ کا صارہ ہے، لیسا ہے، اصبح ہے، امسا ہے، اضحا ہے، ظل ہے اور بات ہے۔ اس سبق میں انہوں نے یہ 7 دیے ہوئے ہیں اور یہ کل 13 ہیں۔ ما زال ہے، منفکہ ہے، ما بریحہ ہے، اسی طریقے سے کل 13 ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو یہی آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنے خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ ورنہ آپ دیگر افعال میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیگر افعال میں دیکھتے ہیں کہ وہ مبتدا خبر میں وہاں بات نہیں چلتی، وہاں بات ہوتی ہے فعل کی اور اس کے بعد فاعل کی اور اس کے بعد مفعول بھی کی، ہے نا۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا، فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار مفعول بھی اول ہوتا ہے، مفعول بھی ثانی ہوتا ہے، یعنی دو مفاعل ہوتے ہیں، دو آبجیکٹس، اور کبھی تین بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ فعل تام میں وغیرہ چلتا ہے۔ یہ فعل ناقص جو ہوتا ہے تو اس میں اسی طریقے سے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر یہ نصب دیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، کانا و اخواتها، اخواتها نہیں ہے، یہ اختن کی جمع ہے اخوات، تو و اخواتها، کانا و اخواتها، یہاں پر جو ہے یہ زبر ہے اخواتها، یہ کسرہ نہیں ہے یہاں پر، اور الف پر جو ہے حمزہ ہے۔ کانا و اخواتها، کانا اور اس کی بہنیں، کانا اینڈ اٹس سسٹرز، جس طرح آپ نے ان و اخواتها پڑھا تھا دروس میں، وہ تو حروف ہوتے ہیں مشبہ بالفعل، فعل سے مشابہ، یہ اب افعال ناقصہ ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، سب سے پہلا ہے کانا، کانا کی مثالیں دیں گے، تو الصنم عاجز، بت عاجز ہے، کان الصنم عاجز، یعنی کانا جو ہے ماضی میں کسی فعل کو ماضی میں کوئی کام ہوا ہے اس کو بتانے کے لیے آتا ہے، یا جو ہے وہ کام ماضی میں منقطع ہو چکا ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا موجودہ زمانے میں بھی وہ چل رہا ہے، موجودہ زمانے میں بھی وہ ہو رہا ہے وہ کام، یا کوئی ایک فیکٹ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کانا آتا ہے۔ مثلا کان اللہ، زمانے ماضی میں منقطع ہو گیا ہو، کان زید یاکل، زید کھا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کھا رہا تھا زمانے ماضی میں، ٹھیک ہے، اور زمانے مستقبل میں، اور جو آپ کو عادت بیان کرنی ہو کہ یہ لگاتار استمرار کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے مثلا کان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، تھے جاننے والے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، لگاتار ہیں، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، استمرار ہے، مستمر ہے نا۔
تو کان الصنم ورنہ کانا کا ترجمہ تھا ہوتا ہے واز. کان الصنم عاجزا بت عاجز ہے. البیت نظیف گھر صاف ہے. تو آپ نے دیکھا یہ البیت مبتدا ہے نظیف اس کی خبر. اسی کو کانا کو ہم نے اسی مبتدا خبر پر داخل کیا تو کان البیت نظیفا گھر صاف تھا ہے نا. کان البیت نظیفا گھر صاف تھا. الاخت عالمۃ بہن جاننے والی ہے یا بہن عالمہ ہے. The sister is an عالمہ scholar. کانت الاخت عالمۃ بہن جاننے والی تھی. کانت الاخت عالمۃ بہن جاننے والی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئی آپ کی کانا کی مثالیں. اب آئیے سارا. سارا کے معنی ہو جانا، ایک فارم سے دوسرے فارم میں تبدیل ہو جانا. سارا کے یہ معنی آتے ہیں ہو جانا. سیرورت کے معنی میں یہ سارا آتا ہے، یعنی ماہیت چینج ہو جانا. ماہیت حیت جس کو آپ کہتے ہیں ماہیت حیت چینج ہو جانا. اسٹرکچر وہ چینج ہو جانا. کسی چیز کی ماہیت کہلاتی ہے نا حیت. کسی چیز کا اسٹرکچر، کسی چیز کا وجود وہ چینج ہو جانا. تو وہ سارا کے ذریعے سے ہم کو یا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہوتی ہے نا. وہ تبدیلی حال بیان کرنے کے لیے سارا آتا ہے. جیسے سارا رجل ضعیفا آدمی کمزور ہو گیا. پہلے قوی تھا، مثلا صار القوی ضعیفا قوی جو ہے مضبوط آدمی جو ہے ضعیف ہو گیا. تو حالت قوت سے حالت ضعف کی طرف بیان کرنے کے لیے یہ سارا یہ بیان کر رہا ہے حالت ہے نا سارا. اسی طریقے سے کسی چیز کی حیت، کوئی چیز پہلے ایسی تھی لمبی تھی، مثلا وہ چھوٹی ہو گئی. گرمی تھی وہ سردی میں چینج ہو گئی. اسی طرح پہلے کم گرمی تھی اب زیادہ گرمی ہو رہی. تو اس حالت کی تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے جو فعل آئے گا وہ سارا ہے مثلا ہے نا. الثوب قصیر کپڑا چھوٹا ہے. تو صار الثوب قصیرا کپڑا چھوٹا ہو گیا ہے نا. پہلے لمبا تھا مثلا دھو لیا تو شرنک ہو گیا اور وہ قصیر ہو گیا چھوٹا ہو گیا. یا اب انسان کا سائز بھی بدل گیا، بڑا ہو گیا بچہ تو کپڑا چھوٹا پڑ گیا. تو صار الثوب قصیرا ہو گیا کپڑا قصیر چھوٹا. تو اس میں دیکھیے سارا یہ فعل آپ کا ناقص ہے. الثوب یہ فاعل نہیں کہلائے گا اب کیونکہ یہ سارا کے ساتھ ہے. تو یہ الثوب اسم سارا کہلائے گا. یہ اسم ہے سارا کا اور قصیرن اس کی خبر ہے منصوب. اسم ہے الثوب وہ ہے مرفوع اور خبر ہے قصیرن وہ ہے منصوب. الحر شدید گرمی سخت ہے. صار الحر شدیدا گرمی سخت ہو گئی، یعنی اب تو نہیں تھی، پہلے تو نہیں تھی اب ہو گئی. العسل رخیص عسل کے معنی شہد ہے نا. نحن بن الموت کیا ہے وہ اشعار حضرت علی کے. الموت احلی عندنا من العسل الموت احلی عندنا من العسل ہمارے نزدیک جو ہے موت وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. حضرت علی یا حضرت کسی اور صحابی کے اشعار ہیں. الموت نحن بن الموت صار العسل رخیصا ہو گیا شہد سستا. تو صار پہلے مہنگا تھا اب سستا ہو گیا. اب لیسا کی مثالیں ہیں. لیسا جو ہے وہ کام کی نیگیشن کے لیے آتا ہے نا. لیسا کے معنی میں اس میں تاکید ہی ہوتی ہے، کام کے نیگیشن کے لیے آتا ہے کہ
کوئی کام نہیں ہوا ہے یا ایسا نہیں ہے، سامنے والا حقیقت کو کچھ اور سمجھ رہا ہے تو حقیقت اس کے برخلاف ہے، تو آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، آپ جو سمجھ رہے ہو غلط ہے، تو اس کے اس اعتقاد کو توڑنے کے لیے یا اس کے ذہن میں جو ایک صورت بیٹھی ہوئی ہے اس کا انکار کے لیے آپ لیسا کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا ٹھیک؟ تو لیس الخادم قویا، الخادم قوی، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ خادم جو ہے قوی ہے، ٹھیک ہے، الخادم قوی مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو آپ اس کے زعم کو توڑ رہے ہیں، خیال کو غلط ثابت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں تجربہ نہیں ہے، لیس الخادم قوی، خادم قوی نہیں ہے۔ اس کا ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سامنے والا کچھ اور سمجھ رہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے ایک آدمی جو ہے خادم کو جو ہے قوی سمجھ رہا ہو، لیکن آپ نے اپنے تجربے سے اس نے اپنے تجربے سے کہہ لیا ہو کہ جو میں نے اس کو کام دیے اچھی طرح انجام دیے، آپ کہہ رہے ہوں کہ جو میں نے کام دیے اس نے اچھی طرح انجام ان کو نہیں دیا، تو لیس الخادم قویا۔ التلمیذ غائبا، غائب، طالب علم غائب ہے، لیس التلمیذ غائبا، طالب علم غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیس التلمیذ غائبا، طالب علم غائب نہیں ہے، تو لیسا یہ نیگیشن کے لیے آتا ہے، نہیں وہ موجود ہے۔ اللبن ممزوج، اللبن ممزوج، لبن یعنی دودھ، لبن کے معنی دودھ، ممزوج، ممزوج کے معنی ملاوٹ شدہ ہے، اس میں ملاوٹ کی گئی ہے، ملاوٹ، پانی کی ملاوٹ، ممزوج، یہ میم زا اور جیم اس کی اصل ہے، مسجن، ممزوج کے معنی ملاوٹ شدہ، ملا ہوا، ملاوٹ شدہ، اس میں ملاوٹ کی گئی ہے، اس کو ممزوج کہتے ہیں، یعنی ممزوجن بالماء، اس کو ملایا گیا ہے پانی سے، ملاوٹ شدہ۔ لیس اللبن ممزوجا، دودھ ملاوٹ شدہ نہیں ہے، دودھ ملاوٹ شدہ نہیں ہے، تو یہ ہے لیسا کی مثال۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے اصبح، اصبح کے معنی ایک ترجمہ تو اس کا ہے کہ صبح کے وقت کوئی کام ہونا، صبح کے وقت، صبح کے وقت کوئی کام ہونا، مثلا اصبح الصحاب ممطرا، صبح کے وقت جو ہے بادل جو ہے برسنے لگے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے اصبح، یہ سارا کے معنی میں آتے ہیں، اور اسی طرح عموماً یہ اس کے بعد جو افعال آئیں گے اصبح، امسا، اضحا، ظل اور باتا، یہ عموماً جو ہے سارا کے معنی میں آتے ہیں، سارا کے معنی میں عموماً، ورنہ اپنے لغوی معنی میں بھی آتے ہیں، جو ان کا لٹرل میننگ اصبح، صبح کے وقت کوئی کام ہونا ہے نا، اسی طرح کیا کہتے ہیں امسا، رات کے وقت ہونا، ظل دوپہر کو، یعنی اضحا چاشت کے وقت ہونا، اسی طرح باتا رات کو ہونا، تو یہ بھی ہے۔ اصبح الضیف نائم، مہمان سو رہا ہے، اصبح الضیف نائما، مہمان نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ سویا ہوا تھا، ہے نا، مہمان نے سوتے ہوئے صبح کی، یعنی مہمان صبح کے وقت سو رہا تھا، تو یہ اصبح۔ المریض بارئ، مریض شفایاب ہو گیا، بارئ شفایاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بارئ کے معنی ٹھیک ہو جانا۔ اصبح المریض بارئا، مریض صبح کے وقت جو ہے وہ شفایاب ہوا، یا اصبح کا ترجمہ کر سکتے سارا، مریض شفایاب ہو گیا، جیسا آپ چاہیں۔ السحاب ممطر، تو لیکن آپ کو کبھی کبھار جو ہے سیاق و سباق سے جو ہے
اس کا اندازہ کرنا ہوگا کہ یہاں پر اصبح کے اچھے معنی کیا ہوں گے، صبح کے وقت ایسا ہونا یا سارا کے معنی میں، وہ آپ کو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ السحاب ممطر، بادل برس رہا ہے، یعنی بارش برسا رہا ہے۔ اصبح السحاب ممطرا، صبح کے وقت بادل نے بارش برسائی، ہے نا۔ اصبح السحاب ممطرا، ہو گیا بادل، ہے نا، ہو گیا بادل صبح کے وقت۔ اصبح السحاب ممطرا، کیا ہو گیا بھائی، کیا حال ہوا اس کا کہ وہ بارش برسانے لگا۔ صحیح۔ اللہ اللہ۔ اب اس کے بعد ہے اگلی مثال امسا کی، رات کے وقت کوئی کام ہونا، رات کے وقت کوئی کام کرنا، تو یہ بھی فعل ناقص۔ البحر زاخر، سمندر موجے مار رہا ہے، زاخر یا ٹھاٹھے مار رہا ہے نا، زاخر کے معنی موجے مارنے والا، ٹھاٹھے مارنے والا سمندر، یعنی بہت زیادہ جس میں تموج ہو، پانی ہو۔ امس البحر زاخرا، شام کے وقت پانی، رات کے وقت پانی موجے مارنے لگا، یہ ترجمہ۔ یا امسا کا ترجمہ سارا بھی کر سکتے، ہو گیا پانی ذات تموج، تموج والا، موجے مارنے والا، ٹھاٹھے مارنے والا۔ العامل متعب، متعب عامل کام کرنے والا، تھک گیا، متعب تھک گیا یا تھکا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ امس العامل متعبا، ہو گیا عامل کام کرنے والا، تھک گیا کام کرنے والا رات میں، کام کرنے والا شام کے وقت تھک گیا، ہے نا۔ ہمسا شام کے وقت پڑھتے ہیں نا ہم، اصبحنا و امسینا، یا شام کو پڑھتے ہیں امسینا و امس الملک للہ رب العالمین، شام کی ہم نے، امس الملک للہ، اور تمام ملک نے، للہ رب العالمین، ہے نا۔ اللہم بک امسینا بک نحیا بک نموت و الیک المصیر، شام کے وقت پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، تو شام کرنا رہا۔ امس العامل متعبا، شام کے وقت عامل کام کرنے والا تھک گیا۔ العدو خائف، دشمن خوف زدہ ہے۔ امس العدو خائفا، ہو گیا دشمن خوف زدہ، تو امسا کا ترجمہ آپ کو دیکھنا ہوگا کب جو ہے سارا کریں گے، کب جو ہے رات کے وقت کوئی کام ہونا، ہے نا، شام کے وقت کوئی کام ہونا۔ محمود مفطر، اب مثالیں آئیں گی اضحیٰ کی۔ اضحیٰ، اضحیٰ کے معنی چاشت کے وقت کوئی کام کرنا، چاشت کے وقت، کیونکہ ضحیٰ جو ہے چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، ہے نا، ضحیٰ، ضحن، چاشت کے وقت۔ محمود مفطر، محمود مفطر یعنی روزے دار نہیں ہے نا۔ محمود مفطر، صائم کا اپوزٹ ہے مفطر، غیر روزے دار، روزے دار نہیں ہے، تو محمود مفطر۔ اضحیٰ محمود مفطرا، چاشت کے وقت محمود نے روزہ کھول دیا، یہ ترجمہ کریں گے، چاشت کے وقت ہو گیا روزہ کھولنے والا۔ یا مفطر کا یہ دوسرا ترجمہ ہے ناشتہ کرنے والا بھی، تو محمود مفطر، محمود ناشتہ کرنے والا ہے، یعنی ناشتہ کر رہا ہے، تو اضحیٰ محمود مفطرا، اضحیٰ چاشت کی، یعنی چاشت کے وقت کیا، یعنی چاشت کا وقت کیسے گزارا۔ اضحیٰ محمود، محمود نے چاشت کا وقت کیا، کیسے، کس حالت میں، مفطرن، ناشتہ کرتے ہوئے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اضحیٰ محمود مفطرن۔ اب محاورتی ترجمہ اس کا، اچھا ترجمہ با محاورہ، پورے جملے کا ترجمہ کیا کریں گے کہ محمود چاشت کے وقت ناشتہ کر رہا تھا، یا محمود نے چاشت کے وقت ناشتہ کیا،
محمود نے چاشت کے وقت ناشتہ کیا. یہ ترجمہ. الرجل قادم, آدمی آنے والا ہے نا, قادم کے معنی آنے والا. اضحى الرجل قادما, آدمی چاشت کے وقت آیا ہے نا. اضحى چاشت کا وقت کیا آدمی نے کس حالت میں؟ قادماً, آتے ہوئے. تو اب کریں گے پورے جملے کا ترجمہ. آدمی چاشت کے وقت آیا. الرسول مقبل, رسول پیامبر, رسول کے معنی پیامبر, پیام رساں جو ہے نا, پیامبر جو پیام لانے والا ہو. تو رسول آنے والا ہے, مقبل آ رہا ہے, آنے والا ہے, مقبل اقبل سے مقبل آنے والا. تو اظہر رسول مقبلا, چاشت کے وقت رسول آیا. اظہر رسول, چاشت کا وقت گزارا رسول نے, پیامبر نے, مقبلا آتے ہوئے. اب پورے جملے کا ترجمہ. اظہر رسول مقبلا, چاشت کے وقت پیامبر آیا. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے نا بات میرے عزیزو دوستو؟ اب ہے ظلہ, ظلہ کے معنی دوپہر کا وقت گزارنا. ظلہ, اس نے دوپہر کی, دوپہر ظہر کا وقت, دوپہر یا ظہر بعد کا وقت, یعنی آفٹر نون جس کو آپ کہتے ہیں, آفٹر نون. تو یہ ظلہ. المطر غزیر, غزیر, بارش جو ہے زبردست برس رہی ہے, موسلا دھار ہے. بارش موسلا دھار ہے, موسلا دھار, موسلا دھار بارش برس رہی ہے. تو المطر غزیر, ظل المطر غزیرا, دوپہر کے وقت ہو گئی بارش, غزیرا, موسلا دھار, یعنی دوپہر کے وقت بارش موسلا دھار برس رہی, برسی. دوپہر کے وقت موسلا دھار بارش برسی. یہ ترجمہ. العصفور طائرا, العصفور طائرا, عصفور سپیرو, چڑیا ایک پرندہ ہے. ظل العصفور طائرا, ظل ہو گئی چڑیا ایک پرندہ. ظل یہاں پر اچھا ترجمہ ہے ظل کا سارا ہی, کیونکہ ظہر کے وقت ہو گئی, دوپہر کے وقت ہو گئی چڑیا ایک پرندہ, یہ کچھ بھاتا نہیں ہے. تو ظل ہو گئی چڑیا ایک پرندہ, چڑیا ایک پرندہ ہو گئی. یہ بھی کچھ سینٹنس کچھ ٹھیک سا نہیں ہے. ظل العصفور طائرا, یہ شاعری وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں لیکن ایسے استعمال نہیں کرتے. کیسے؟ عام بول چال میں. السارق محبوس, یا بطور محاورہ وغیرہ کبھی یہ استعمال کرتے ہیں پرندے کا, چڑیا کا بھی پرندہ ہو جانا وغیرہ, شاعری میں, محاورے میں. لیکن عام بول چال میں اس طرح کی تعبیرات استعمال نہیں ہوتی. السارق محبوس, چور بندہ ہوا ہے. تو ظل السارق محبوسا, دوپہر کے وقت چور بندہ ہوا تھا, ہو گیا چور دوپہر کے وقت. ظل السارق, ہو گیا چور دوپہر کے وقت, محبوسا, باندھا ہوا ہے نا. تو ظل یہ آپ کا فعل ناقص ہو گیا, اس کے بعد آپ کا اس سے مرفوع ہے سارق, اور محبوسا اس کی خبر منصوب ہو گئی. اور اخیر میں ہے الطفل نائم, بچہ سو رہا ہے. تو بات الطفل نائما, رات گزاری بچے نے سونے کی حالت میں. الرجل مہموم, بچہ, الرجل مہموم, آدمی جو ہے غمگین ہے. مہموم کے معنی غمگین, یہ ہمن سے ہے, اور مہموم کے معنی غمگین. بات الرجل مہموما, رات گزاری آدمی نے غم کی حالت میں, مہموما غم زدہ. المریض متعلم, مریض تکلیف میں ہے, متعلم تکلیف میں ہے. The patient is in pain, the patient is paining, patient is in pain. متعلم
تکلیف میں ہے، متعلم تکلیف محسوس کر رہا ہے. بات الرجل متعلما، رات گزاری آدمی نے متعلما یعنی پین برداشت کرتے ہوئے، ہے نا، پین میں، تکلیف میں، درد میں رات گزاری آدمی نے. اب یہ انالائز کر رہے ہیں، ان کو دیکھیے. پہلی قسم کی سب مثالیں جملہ اسمیہ ہیں، ہے نا. یہاں سے جو یہ والا کالم ہے، اور خبر مبتدا اور خبر سے مرکب ہے، اور انہی مثالوں کے شروع میں ایک فعل بڑھا کر دوسری قسم کی مثالیں بنا دی گئی ہیں. وہ فعل یہ ہیں، یہ تو لمبا ہے. کانا و صارا و لیسا و اصبح و امسا و اضحا و ظل و باتا. اگر تم سے یہ سوال کیا جائے کہ پہلی قسم کے جملوں میں جو الفاظ ہیں ان کے کیا ہے بھائی، ان کے آخری حروف مرفوع، آخری ہونا چاہیے یہاں پر، ہے نا، آخری، ان کے آخری، اس کو آخری کر لیجیے. حروف مرفوع پیش والے کیوں ہیں؟ تو تم فوراً بتاؤ گے اس لیے کہ ہر جملے میں پہلا لفظ مبتدا ہے اور دوسرا لفظ خبر ہے، اور یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں نا. پہلا والا کالم جو ہے یہاں سے یہاں والا جو تھا، ارے تھا نا بھائی، یہ والا مبتدا اور خبر والا، یہ والا یہاں سے، یہ جو ہے یہ سارا کالم ہے نا، مبتدا اور خبر کی وجہ سے. تو اسی کو یہ بتا رہے ہیں. کہاں گیا؟ لیکن جب تم دوسری قسم کی مثالوں پر نظر ڈالو گے تو تم فوراً جواب دینے کے بجائے سوچنے لگو گے کیا بات ہے کہ الفاظ تو پہلی قسم کے ہیں مگر حرکتیں مختلف ہیں. یعنی پہلے اسم پر پیش اور دوسرے اسم پر زبر، جیسا کہ آپ نے دیکھا کان اللہ غفورا مثلا، وہ مثال یاد رکھ لیجیے. لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تم یہی جواب دو گے کہ ان جملوں پر جو نئے قسم کے افعال آ گئے ہیں انہی کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہو گئی ہے. بس اب تم خوب سمجھ گئے ہوگے کہ افعال مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں. ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے، مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں یعنی جملہ اسمیہ کے، اور مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں. اور پہلے یعنی مبتدا کا نام ان افعال کا اسم اور دوسرے کو ان افعال کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھ لیا. اور ان ماضی فعلوں کے مضارع و اوامر بھی آتے ہیں، و امر بھی آتے ہیں. یعنی یہ جو دیے فی الحال انہوں نے آپ کے یہ 7، ان میں سے سب کے جو ہے ماضی مضارع اور امر بھی آتے ہیں سوائے لیسا کے. لیسا کا جو ہے صرف ماضی کے 14 سیغے آتے ہیں، لیکن جو ہے مضارع کا اس کا کوئی سیغہ نہیں آتا، اس لیے یہ ناقص التصرف بھی کہلاتا ہے. لیسا جو ہے ناقص التصرف کہلاتا ہے، ناقص التصرف. اور میں تصرف کام یعنی پوری طرح پھرتا نہیں ہے، گردان اس کی پوری ہوتی نہیں ہے، اس کی مضارع کی آتی نہیں ہے اور امر کی بھی نہیں آتی، لیسا کی. اور ماضی کی طرح یہ افعال بھی مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں، ماضی کی طرح. کیا مطلب؟ اور ان ماضی فعلوں کے مضارع و امر بھی آتے ہیں سوائے لیسا کے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے آپ کے بکس میں؟ ان ماضی کی طرح، اور ماضی کی طرح یہ افعال بھی مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں. اچھا، ماضی کی طرح یعنی یہ والے، یعنی یہ جو مضارع ہیں ان کے یا امر ہے، یہ بھی جو ہے ان افعال کے مبتدا کو جو ہے پیش دیں گے اور کیا کہتے ہیں خبر کو زبر دیں گے اگر ان کا مضارع فارم استعمال ہو یا امر کا فارم استعمال ہو. تو اتنا آپ فی الحال سمجھ لیجئے. جی، کانا کی طرح ہو تو ہے ہی پتہ. ہاں
لگتا ہے کہ ختم کر دیتے ہیں، کہ اس کو کل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔